अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू से गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, हिकु तरफ़ ऑडियो लीक्स जो सिलसिलो जारी आहे त ॿिए तरफ़ इहे मुतालबा कया पिया विया त ऑडियो आख़िर लीक्स कीअं था थियनि। अॼु हैकर बि हिकिड़ो साम्हूं आयो आहे जंहिं अञा वधीक इंकशाफ कया आहिनि। पर उन सां गॾोगॾु अॼु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ़ साहिबा बि हिकिड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, ख़ासि तरह जॾहिं उनजे केस मां हुनखे बरी कयो वियो आहे त हाणे हू इन वक़्तु तमामु हाई पिच ते आहे। हुन इमरान ख़ान ते बि सख़्तु तनक़ीद कई आहे, पर उन तनक़ीद में इमरान ख़ान ते केतिरी तनक़ीद हुई ऐं बाक़ी उन जा ॿिया कहिड़ा पासा हुआ उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जी मारूफ़ सहाफ़ी एंकर पर्सन तंज़ निगार जनाब आसमा शिराजी साहबा। आसमा शिराजी साहबा, किस तरह देखती हैं कि ये जो सिलसिला है हमारा सियासत का, जिसमें ऑडियोज़ वीडियोज़ और अब हैकर्स आ गए हैं, ये सारा किस तरह की रियासत है? एक तरफ हम न्यूक्लियर अपना रियासत कहलवाते हैं, दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी के मामलात इस नहज पर रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हैक हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब। बिल्कुल आपका जो सवाल है ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो हैकिंग के हवाले से बात है ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे अटल है कि जिस तरह से जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो सलामती और पाकिस्तान के जो अहम दफातर हैं, जगहें हैं, उनके ऊपर एक सवाल उठ गया है। और जाहिर है कि ये सवाल जो है इसलिए उठा है क्योंकि पे दर पे ऑडियो लीक्स का आना मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ तरीके से इससे एक सवाल तो है, लेकिन बगिंग तो पूरी दुनिया के अंदर जो अहम इदारे हैं, अहम जो मकामात होते हैं उनकी बगिंग होती है। अलबत्ता उस ऑडियो का या वो जो बगिंग का सामान है उसका हैकर के हाथ लग जाना बहरहाल एक बड़ा सवाल है। और अब ये सवाल जो है ये उठता नजर आ रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार भी इस वक्त है। टेलीफोन टैपिंग के हवाले से तो आपने देखा किसी जमाने में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आईबी ने टेप दी थी जिसमें कि उनके केस के ऊपर जो है वो मेरिट्स के हवाले से बात की जा रही थी, सजा देने की बात की जा रही थी, और वो फिर ऑडियो उनके लिए एक बहुत अहम जरिया भी बन गई कि उनको इंसाफ जो है उस ऑडियो के जरिए से मिला। इसी तरह से आप देखें कि मुख्तलिफ हवालों, मुख्तलिफ अदवार के दौरान जो है वो ये सारी चीजें सामने आती रही, और इसके वजह वो अमल दखल है जो कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रहा है। और उस अमल दखल के जो वाक़यात हैं वो आज भी ज़ाहिर है कि मौजूद हैं, वो कि इदारे ने ये फैसला किया है और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपने आप को अब सियासत से बिल्कुल अलग कर रही हैं। लेकिन एक ज़ाहिर है कि एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मौजूद है जिसके ऊपर ये शक और शुबा किया जा सकता है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही अलार्मिंग बात है। अच्छा, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, आपके ख्याल में जो आज मरियम नवाज़ साहबा की भी जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो जिस तरह ले रही थी नाम हमारे साबिका स्पाई चीफ्स का, उसने अपना पाशा साहब का नाम लिया और उसने ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लिया और फिर आगे नाम तो नहीं लिया, लेकिन 18 की इलेक्शन और उसके बाद आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और इस सिलसिले में आपके बिलों के हवाले से उसका एक तीसरा इशारा भी उसका था। तो आपको नहीं लगता कि उसकी जो सारी आज नैरेटिव थी वही नैरेटिव तो है अपना कि भाई उस वक्त भी मदाखलत थी और इमरान खान तो कहते हैं कि अब भी मदाखलत है? जी देखिए, ये जो सूरत हाल इस वक्त है जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने नाम लिया और वो सारी बातें हुई हैं जिसमें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंटरफेरेंस हुई है, तो ये तो एक बड़ा एक खुली हकीकत है और ये अब से नहीं हुआ। उन्होंने शायद एक दो अदवार की बात की है, एक दौर की बात की है, ये दो लोगों की बात की है। ये तो पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख है उसके अंदर ये सब कुछ होता रहा। इससे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो एजेंसियों का जो है वो काम कर रही थी और फिर जिस तरह से सपोर्ट की गई, इवन उस वक्त PMLN को कहा जाता था जो उस वक्त मुस्लिम लीग थी या IJI थी, IJI को जिस तरह से बनाया गया, तो एक ही तल्ख हकीकत है कि उस वक्त किरदार और थे, फिर उसके बाद किरदार बदलते चले गए और आज जो है वो ये किरदार इमरान खान साहब की जमात के हवाले से उनके ऊपर इल्जाम आता है कि उनको प्रमोट किया गया या उनको सपोर्ट किया गया या उनको लॉन्च किया गया। तो ये एक तल्ख हकीकत है और आगे ये सिलसिला रुकना चाहिए।
سیاسی جماعتوں کی بنانے، بگاڑنے، وزیر اعظم لگانے، وزیر اعظم برطرف کرنے، وزیر اعظم ہٹانے کے اندر ایجنسیز کا کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ پیورلی پاکستان کی پارلیمان کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کام ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلے کریں، وہ سیاسی فیصلے کریں، وہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے فیصلے کریں اور پارلیمان اس کی ذمہ دار ہو، نہ کہ کوئی ادارہ باہر پیچھے سے اپنی خواہش جو ہے اس کو وہ خبر بنوا رہا ہو۔ لیکن مریم نواز صاحبہ آج جو تانے دے رہی تھی اپنا عمران خان کو کہ یہ رونا دھونا بند کرو، یہ جو بیساکھیوں کی کہہ رہے ہو کہ مجھے بیساکھیاں دو، میری نیپیز کیوں تبدیل نہیں کر رہے ہو، مجھے بیساکھیاں کیوں نہیں دے رہے ہو، تو یہ اس طرح اگر اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عمران خان پہ وہی الزام ہے جو کسی زمانے میں نواز شریف پہ لگتا تھا کہ وہ اس وقت بھی وہ رونا دھونا کر رہے تھے؟ دیکھیے بالکل یہ اسی طرح کے الزامات ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو ایجنسیوں نے کیا نکالا ہے؟ کیا یہ ایک اہم سوال ہے۔ عمران خان صاحب کو پاکستان کی پارلیمان نے نکالا ہے، واحد پاکستان کی تاریخ کے وزیر اعظم ہیں جن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے، عدم اعتماد کے ذریعے سے جو رخصت کیا گیا، اور ایجنسیز کا اتنا کردار ضرور رہا ہوگا اس کے اندر کہ وہ جو پہلے سپورٹ کرتے تھے وہ انہوں نے اپنی سپورٹ پیچھے ہٹا لی، اور عمران خان صاحب کو یہ بات بھی تسلیم وہ کرتے بھی ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کیا بھی ہے کہ بل پاس کرانے کے لیے بھی ایجنسیوں کی منتیں اور ووٹ لینے کے لیے بھی ایجنسیوں کی منتیں، تو وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ خود بیساکھیوں کے آسے پہ ظاہر ہے کہ وہ آئے تھے۔ تو اب یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ آپ کو آج بھی وہ جو بات کر رہے ہیں، کیا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایجنسیوں کا کردار نہیں ہونا چاہیے سیاست میں؟ کیا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فوج نیوٹرل ہو گئی ہے وہ نیوٹرل رہے؟ کیا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تمام جو سیاست ہے اس میں سے مداخلت ختم ہو جائے؟ نہیں، ان کا آج بھی یہ دعویٰ ہے، مطالبہ ہے کہ نیوٹرل نہ رہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو چوکیدار ہے وہ چوروں کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ کھڑا ہو، اور وہ چور جو ہے وہ اپنے مخالفین کو کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا اگر سویلین سپریمیسی کے لیے کوئی نعرہ ہوتا یا اس کے لیے وہ سپورٹ ہوتی تو یہ خود فون ٹیپنگ کو بھی یہ جائز قرار دے چکے ہیں جب وزیر اعظم کے جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا، اور اس وقت کی ایجنسیاں جو میڈیا کے ساتھ کر رہی، مجھے اور آپ کو روز دھمکانے کے ٹیلی فون آتے تھے یا جو بھی صورتحال ہوتی تھی، یہ سب کچھ جو تھا یہ اس وقت کی جو ایجنسیز تھی ان کا کردار تھا انفارچونیٹلی، اور یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی ہے کہ جس کے اوپر ہمارا بات نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس زمانے میں بھی لکھتے تھے جب کوئی نہیں لکھتا تھا، ہم اس زمانے میں بھی اپنے کالمز میں یہ اشارے بھی کرتی تھی اور صاف لکھتی بھی تھی کہ جس طرح سے انفلوئنس کیا گیا پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی میڈیا کو صرف عمران خان صاحب کی سپورٹ کے لیے، تو وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سیاست میں کے کردار کے خاتمے کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ مداخلت کریں، وہ آئینی کردار ادا نہ کریں بلکہ غیر آئینی کردار ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی یا ان کو خود کو الگ کرنے کی ایک پوری ریزن موجود تھی، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو الگ ہونا پڑا تھا، عمران خان صاحب کی سپورٹ سے ہٹنا پڑا تھا۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ سارے ادارے بہت سافٹ ہیں عمران خان کے معاملے پہ؟ کیونکہ اس طرح کی باتیں جس طرح کھل کے اس نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی الیکشن کمیشن کو، نیب کو اور پارلیمنٹ کو، جس طرح اس نے اپنا جو زبان استعمال کی ہے، اب کوئی اس کو مطلب ہے کہیں سے اس کو کوئی چیلنج نہیں آ رہا؟ جی، ان کو چیلنج عدالتوں کو کرنا تھا، لیکن عدالتیں آپ دیکھ لیں کہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کریں، مگر چیلنج تو ان کو حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا۔ حکومت اس وقت اتحادیوں کی حکومت ہے، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ارلی ہو جو ہم اور بات کریں اور آگے جا کے جو ہے صورتحال مختلف ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی انتقام بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کہیں پہ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ البتہ جو جینوئن کیسز ہیں جو قانون اور انصاف کے مطابق ہیں ان کے اوپر ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جب جو آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جو کہہ رہی تھی وہ تو بہت سینسٹیو بات ہے کہ آپ جو ہے
لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جب چوکیدار ایسی صورتحال میں نیوٹرل ہو جائے تو وہ پھر چور کے ساتھ ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو سیاچن پہ سپاہی کھڑا ہے اس کے احساسات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یا جس طرح اس نے کوٹ کیا کہ جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اس کو جو اس ہدایتیں گئی کہ ادنان بچہ اس کو اس کے کر دو، یہ تو بہت ہی خوفناک باتیں ہیں، ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیے میں اس کے اوپر تو کمنٹ نہیں کرنا چاہتی، یہ تو پی ایم ایل این کی کوئی پالیسی ہوگی یا جو بھی وہ بات کر رہی تھی، لیکن جو اہم بات ہے وہ سائفر سے متعلق ہے کہ سائفر کا کھو جانا، سائفر کے جو اب آپ نے وہ آڈیو سنی لی ہیں، ان آڈیوز کی تردید بھی عمران خان صاحب نے نہیں کی بلکہ تصدیق کی ہے، اور ان آڈیوز کے اندر وہ ان کے جو اعظم خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس کو میں تبدیل کر دوں گا، میں مینیپولیٹ کر دوں گا، پڑھا جائے گا، وہ پورا منصوبہ جو ہے ان آڈیو ٹیپس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد تو آپ سب سے بڑا سوال جو انسیکیورٹی کا ہے پاکستان کی اور پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کی مختلف چیزوں کی، وہ تو پھر عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ان سارے معاملات کو دیکھا، جو کہ ایک بہت ہی سیریس بات ہے۔ پاکستان کے سائفر کا آنا اور سائفر کے کانٹینٹ کو، یعنی اس کے مواد کو تبدیل کرنا، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی خواہش تھی، اور جو ان کی گفتگو اور ان کو ہم اینالائز کریں وہ اس خط کے اندر لکھا نہیں گیا تھا، اس مراسلے میں نہیں تھا، بلکہ اس مراسلے کے منٹس کو جو ہے وہ چینج کیا گیا تھا، جھوٹ بولا گیا تھا، اور اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اپنا ایک حقیقی آزادی کا جو ہے وہ نعرہ لگایا گیا تھا، اور یہ اب بالکل سامنے ہے سب کے، یہ تو آپ نے اور ہم نے سب نے یہ ٹیپیں سنی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سیریس چارج ہے، یہ بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور اگر اس معاملے کی انویسٹیگیشن کر کے اس میں قرار واقعی لوگوں کو سزا نہ ملی تو پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں، پاکستان کے جو دنیا بھر میں ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح رپورٹ نہیں کر پائیں گے، اور ایک جو سائفر کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کا جو وہ کوڈڈ سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال اٹھ گئے۔ جی آسما شاہد صاحبہ، یہ جو اب سائفر کی جس طرح آپ نے بات کی وہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اگر سازش تھی تو وہ ڈی سی میں نہیں تھی، بنی گالا میں وہ کی گئی تھی، جس طرح کہ جو آپ کوٹ کر رہی ہیں اعظم خان اور اس کی گفتگو کو، اور پھر وہاں پہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اور اس جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ اس کو وہ کر دو، نام نہیں لینا۔ اب عمران خان کی سیاست کا کیا ہوگا؟ اس کا نیریٹو جو اس نے بنایا تھا، آپ کے خیال میں اب وہ نیریٹو اب بھی بکے گا؟ اب بھی اس کو کوئی، کیونکہ دیکھیے نیریٹو تو جو ہے وہ بنتے بگڑتے رہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ دیر پا ثابت نہیں ہوا انفارچونیٹلی، اور اب اس کی چونکہ بہت ساری سامنے آ گئی ہیں، آپ کے بہت ساری مثالیں بھی سامنے آ گئی ہیں، وہ کھل بھی گیا ہے اور اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے بہت سی چیزیں آ جائیں گی اور بھی پتہ چلے گا۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ملک جی سینئر صحافی نامیر تجزیہ نگار محترمہ آسما شیرازی صاحبہ سے گڈ ہوئی گفتگو تاں بدھی ملک کے اندر تمام جکا ہے وہ خراب صورتحال ان حوالے سے بھی ہے جو ایک طرف ملک جا جیکے بھی ادارہ ہیں، ریاست جا سمورا ادارہ یعنی پارلیمنٹ، عدلیہ، ان کا علاوہ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، جوڈیشری، سمورن ادارن کے بارے میں جو گفتگو ہے جکا عمران خان صاحب استعمال کرے پیو، وہ جکا ہے سبھی لئے حیران کنا، پر ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کے مانن سے گلائے تو وہ چون تھا یہ گفتگو اگ میں نواز شریف صاحب بھی نالا کھڑی استعمال کرے چکا ہے، ان کی نیاڑی مریم نواز صاحبہ بھی یہ گفتگو استعمال کرے چکی ہے، تنہن کرے ہی مسئلو کو ایڈو انوکھو کونے، پر جکا گال ہے وہ یہ ہے تو اج بھی جکا مریم نواز صاحبہ جکا گفتگو پہ کئی، ان جو گفتگو جو مطلب یہ ہوئی تو ہی جکے 4 سال تے یعنی ہن حکومت کے موجودہ حکومت کے اچن کا پہریں جکے عمران خان کی حکومت جا 4 سال ہویا، ہن باقاعدہ نالا کھیا تو کہڑن اسان جے ادارن جے پنجو سربراہن جکو کیئں جکو فارن فنڈنگ کیس کے پاشا صاحب ظہیر الاسلام صاحب دبائے رکھو، جن کے کرے ان کے فیصلہ نہ تھیا، ہن باقاعدہ جکو یہ چیو تو 4 سال جکا ان کے بیساکھن تے بیہاریو ویو، ہانے جکو ان جو نیپیز تبدیل کیو ویوں۔ خوفناک قسم کی گفتگو ہے جکا نہ صرف عمران خان کرے تو پر خود جکا مریم نواز صاحبہ بھی جکا گفتگو کرے تھی، وہ جکا انہی 4 سالن کے بارے میں جکا حقیقت عوام کے بدھائے پئی، وہ بھی خود خوفناک ہے، اور میں ایکڑی گال تو واضح ہے جکو
पूरी आलमी बिरादरी ऐं मुख़्तलिफ़ जेको आहे जमहूरियत जे बारे में रिसर्च कंदड़ इदारनि पाकिस्तान जे निज़ाम खे जमहूरी या कमज़ोर जमहूरियत या कमज़ोर जमहूरियत खां कढी हिकिड़े हाइब्रिड निज़ाम जो जेको आहे जंहिंखे सिंधी में चइजे त पंहिंजो मुंहुं ॿाकरो ऐं पंहिंजो पीछो मुंहुं रेढो पीछो ॿाकरो इन तरह जी माना हिकिड़े पासे ॿकरी हुजे ॿिए पासे खां रेढ हुजे इन तरह जो जेको निज़ाम आहे पाकिस्तान जो जंहिंखे सम्झ में नथो अचे त पाकिस्तान जे आइन जे अंदरि बाय बुक जेको किताब जे अंदरि जेको लिखियलु आहे पाकिस्तान जे आइन जे अंदरि जेको लिखियलु आहे पाकिस्तान जे आइन में बिल्कुलु वाज़े लिखियलु आहे त फ़ौज खे न्यूट्रल रहणो आहे सियासत जे मामलनि में पर इमरान ख़ान साहब अॼु उन्हनि खे मथां न्यूट्रल हुजण जो इल्ज़ाम हणी न्यूट्रल हुजणु हिकिड़ो इल्ज़ाम बणाए ऐं उनखे जेको जंहिं नमूने सां पेश पियो करे इहा वाक़ई मुल्क जे लाइ हिकिड़ी अफ़सोसनाक ॻाल्हि आहे तंहिंजे करे हाणे असांजे इदारनि जे बारे में ऐं उहो साॻियो जेको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सरबराह जेको इमरान ख़ान जंहिंखे तमामु पंहिंजे ॿोली में हिकिड़ो इंतिहाई बहितरीन ऐं ईमानदार ऑफिसर करार ॾेई चुको आहे उन्ही जे बारे में हाणे इमरान ख़ान जो चवणु इहो आहे त उहो उनजे बारे में जेका गुफ़्तगू करे थो पियो उहा ज़ाहिर असां उनखे वरजाए बि नथा सघूं इहा जेका सोच आहे पर उनखां बि वधीक जेका ख़ौफ़नाक ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त हीअ ऑडियो लीक्स पियूं थियनि हीअ वीडियो लीक्स पियूं थियनि उहे हैकर्स खे मिलनि पियूं उनखां पहिरियां अलाए केतिरियूं वीडियोज़ आयूं असांजे मुल्क जे अंदरि इहे ऑडियोज़ वीडियोज़ केरु हथु करे रिकॉर्ड करे थो पियो ऐं जीअं आसमा शिराज साहिबा ॿुधायो पए त एॾनि अहम जॻहनि जी बगिंग थींदी आहे पर बगिंग थियण खां पोइ उहे जेके बगिंग करण वारा इदारा हूंदा आहिनि उहे एॾा रिस्पॉन्सिबल हूंदा आहिनि त उहा बगिंग जेका आहे उहा ईअं आम माण्हू जे हथ में चढ़ी वञे ऐं जंहिं वक़्तु उहा चइजे त मैदान ते अची वञे ऐं उहा पोइ बगिंग जंहिं वक़्तु अची वञे त पोइ कंहिंखे हेठि करिणो हुजे या कंहिंखे मथे करिणो हुजे उनजे लाइ उहा बग्ड वीडियोज़ ऐं ऑडियोज़ जेको आहे पंहिंजो उहे ज़ाहिर कयो वञनि इहा दुनिया जे रिवायतुनि में न आहे इहा सिर्फ़ु शायदि असांजे मुल्क जे अंदरि आहे जो असां पंहिंजे चौगिर्द जेकॾहिं ॾिसूं जेका सूरत हाल आहे मुल्कनि जी उनमें किथे असांखे अहिड़ी सूरत हाल नज़र कोन थी अचे बहरहाल नाज़रीन प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे वठूं था वक़फ़ो वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था